السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بغیر کسی استاد کے گھر کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، احادیث کی کتاب پڑھنا، بخاری ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ترمذی ہو، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ناظرین، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی کام سیکھ رہا ہے، اگر وہ بغیر استاد کے سیکھے گا تو اس میں کامیابی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، گمراہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص بغیر استاد کے کچھ سیکھتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ امام بخاری سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جن کی کتاب کا مرتبہ قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا مرتبہ بخاری کا مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان عربی تھی، حجاج بن یوسف سے پہلے اس پر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے، صحابہ کرام ویسے ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا کر دین سیکھا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، ہمیں سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، ایک کام کو جائز قرار دے رہے ہیں، دوسری جگہ ناجائز قرار دے رہے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کی آیت، وہ بھی قرآن پاک کی آیت۔ آپ کس پر عمل کریں گے؟ آپ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، قرآن پاک کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا سورہ قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پوری آیت ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، پھر آپ کیوں روکتے ہو خود پڑھنے سے؟ بھئی قرآن پاک کی کچھ وہ مضامین ہیں جیسے کہ جنت کا ذکر ہے، کسی کے واقعات، ان میں تو انسان ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کے کچھ ایسے مضامین ہیں ہر بندہ ان کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، مثال دینے پہ ہو تو کافی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں میں۔ ایک مثال دیتا ہوں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ عدت، جو عورت کی عدت ہے وہ 1 سال ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب عام آدمی کیا کہے گا؟ یار 1 سال ہے، وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے، تو کس پر عمل کریں ہم؟ بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ تو اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب انہوں نے ترجمہ لکھا ہے قرآن پاک کا، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ عام آدمی خود سے نہ پڑھے، اگر وہ ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے تو کسی کی صحبت میں رہ کر پڑھے وہ، ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے ترجمہ پڑھے ہیں، بخاری پڑھی ہوئی ہے، فلاں پڑھی ہوئی ہے، بھئی گمراہ ہو گئے سے تم کسی استاد سے دیکھو نا، آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہو، آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ اس ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ کتاب مت پڑھو، اگر پڑھنی کسی استاد سے پڑھو، سبق لو، لیکچر لو، پھر تم ڈاکٹر بن سکتے ہو۔ انجینئر ہو تو پہلے استاد کی صحبت اختیار کرو، پھر اس کتاب کو پڑھو، پھر انجینئر بن سکتے ہو آپ۔ جب ان کتابوں کو بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے تو یہ تو قرآن پاک ہے، یہ تو بہت باریک باریک مسئلے ہیں، احادیث کے بڑے باریک باریک مسئلے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کیسے اکیلے میں پڑھ سکتے ہیں ان کو؟ صحابہ کرام سے بڑی کوئی ہستی ہو نہیں سکتی، ان کی مادری زبان عربی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر دین سیکھا کرتے تھے، آج ہم خود مولوی بنے پھر رہے ہیں ہم۔ اس وجہ سے ترجمہ پڑھنا چاہتے ہو، قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہو، کسی اللہ والے کی صحبت میں اختیار میں رہ کر یہ تمام چیزیں سیکھو آپ، ورنہ آپ کے گمراہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جہاں قرآن پاک کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے۔ قرآن پاک کے بہت مضامین ہیں ایسے۔ اب میں نے پہلے آپ کو قرآن پاک، اب حدیث کا آپ کا حوالہ دیتا ہوں میں آپ کو، اور قرآن پاک میں بہت ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام کرو، پھر بعد میں فرمایا یہ کام مت کرو، کبھی کہا کہ رفع در کرو، کبھی کہا مت کرو، کس پر عمل کرے؟ ٹھیک ہے، آپس میں ٹکراؤ آ جاتا ہے حدیث کے اندر۔ حدیث کا ایک حدیث الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، آپ بندہ کیسے سمجھے گا پانی پانی سے؟ کیا مطلب اس کا؟ پانی پانی سے ہے، بھئی پانی پانی سے ہے، اس کا مطلب ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ تو پتہ ہے کہ انسان یہ عمل کرے گا جنت میں جائے گا، لیکن ایسے کئی حدیثیں ہیں کہ جن کا معنی ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔
الماء من الماء، پانی سے اس کا مطلب یہ ہے جب انسان کا پانی نکل آئے، احتلام ہو جائے تو وہ پانی سے غسل کر لے وہ۔ تو بہرحال میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے، انسان کسی کی صحبت میں رہ کے دین سیکھے، اس میں انسان کو فائدہ ہوگا۔ اکیلے میں پڑھے گا تو وہ گمراہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کو معاف فرمائے، جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔